تلنگانہ وائس نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے. آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبرنامے پر. وارانسی کی گیان واپی مسجد میں پوجا کی اجازت دینے کے درخواست کرنے والی خواتین کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے. شیو لنگ کے پوجا کی اجازت دینے کے لیے عدالت میں درخواست دائر کرنے والی 5 خواتین میں ایک خاتون نے اچانک اپنی درخواست واپس لینے کا اعلان کرتے ہوئے ساتھ ہی درخواست گزاروں پر ہراساں کرنے کا الزام عائد کیا. 5 خواتین نے گیان واپی مسجد میں شیو لنگ کی پوجا کرنے کی اجازت دینے کے لیے عرضی دائر کی تھی، لیکن اس گروپ سے تعلق رکھنے والی درخواست گزار راکھی سنگھ نے اس کیس سے اپنی درخواست واپس لے لی. خاتون راکھی سنگھ نے صدر جمہوریہ ہند کو ایک خط بھی لکھا جس میں خواہش کی آسان موت کی اجازت دینے کی درخواست کی. ایسا لگتا ہے کہ راکھی سنگھ نے گیان واپی کے خلاف مقدمہ دائر کرنے والی 5 خواتین کے درمیان اختلافات کی وجہ سے اپنی درخواست واپس لے لی. ان کا کہنا ہے کہ وہ تشدد برداشت نہیں کر پا رہی تھی اور ذہنی پریشانی کا شکار تھی، اس لیے وہ موت کی اجازت مانگ رہی ہے، لیکن اس نے کہا کہ وہ آسان موت کے معاملے میں صدر کے جواب کا جمعے تک انتظار کریں گی، اس کے بعد وہ خود فیصلہ کریں گی. صدر کو لکھے گئے خط میں خاتون نے کہا کہ ساتھی درخواست گزار اسے ہراساں کر رہے ہیں. راکھی سنگھ جتیندر سنگھ ویسن کی رشتہ دار ہے جنہوں نے گیان واپی مسجد کیس میں ہندوؤں کی جانب سے درخواست دائر کی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کا خاندان کیس سے دستبردار ہو رہا ہے. ویسن نے کہا کہ ان کی بیوی کرن سنگھ اور بہو راکھی سنگھ بھی گیان واپی سے متعلق مقدمات سے آزاد ہونا چاہتی ہے. حیدرآباد کے آصف نگر پولیس اسٹیشن کا فیس بک پیج ہیک کر لیا گیا ہے اور اس پر مخرب اخلاق ویڈیوز اپلوڈ کر دی گئی ہے. فوری طور پر سائبر کرائم اسٹیشن سے شکایت کر دی گئی ہے. عہدیداروں کی کوششوں کے باوجود آخری اطلاعات تک ویڈیو اس پیج پر نظر آ رہی تھی. پولیس اس حرکت کے پس پردہ سائبر جرائم میں ملوث افراد کے مقاصد کو معلوم کرنا چاہتی ہے اور یہ حرکت کرنے والوں کی نشاندہی اور پیج بحال کرنے کے کام میں مصروف ہے. معلوم ہوا ہے کہ یہ حرکت کل رات کی گئی ہے اور ایک ساتھ کئی ویڈیوز اپلوڈ کر دیے گئے. کسی بھی علاقے کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اس علاقے میں معیاری تعلیمی ادارے ہوں. چنانچہ ظہیر آباد میں ڈگری کی سطح پر اعلیٰ تعلیمی اداروں کی جب بات آتی ہے تو ہمارے سامنے گورنمنٹ ڈگری کالج ظہیر آباد ایک معیاری اعلیٰ تعلیم کے ادارے کے طور پر نظر آتا ہے. ظہیر آباد میں کئی معیاری صنعتیں کام کر رہی ہے. ان صنعتوں میں تعلیم یافتہ ہنرمند افراد کے لیے روزگار کے موقع ہیں اور اس صنعتوں میں جو نوجوان کام کر رہے ہیں وہ گورنمنٹ ڈگری کالج ظہیر آباد سے تعلیم یافتہ. ظہیر آباد میں اس کالج کا قیام 1991 میں عمل میں آیا. کالج کے لیے 4 ایکڑ اراضی مختص ہے اور کالج اپنے قیام کے بعد سے مسلسل ترقی کرتا ہوا ایک شاندار عمارت میں کام کر رہا ہے. کالج کی اپنی عمارت ہے جس میں RUSA کے تحت نئے کمرے جماعت کی تعمیر کے بعد اب کالج میں تقریباً 20 کشادہ کمرے جماعت، لیبارٹری، سیمینار ہال، ورچوئل کلاسز روم، کمپیوٹر لیب، TSKC لیب، لائبریری، کورس اور جم کی سہولتیں دستیاب ہے. گورنمنٹ ڈگری کالج ظہیر آباد میں BA BCom اور BSc تلگو، اردو اور انگریزی میڈیم میں تقریباً 500 نشستیں دستیاب ہے. کالج لڑکوں اور لڑکیوں کو ایک ساتھ تعلیمی سہولت فراہم کرتا ہے. کالج کا 2 مرتبہ NAAC معائنہ ہو چکا ہے. 2014 میں اسے B گریڈ اور 2020 میں اسے B+ گریڈ دیا گیا. کرناٹک کے رائچور میں کل جماعتی کونسل نے AICC سیکریٹری اور کرناٹک کے سائنس و ٹیکنالوجی کے وزیر NS بوس راجو کو رائچور ضلع کے انچارج وزیر بنانے کا ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا. واضح ہے کہ کل جماعتی کونسل کے نمائندوں نے ریاستی کابینہ میں شمولیت کے بعد پہلی بار رائچور ضلع کا دورہ کرنے والے NS بوس راجو کو تہنیت پیش کرتے ہوئے پروگرام کی صدارت کل جماعتی کونسل کے صدر محمد اقبال نے کی. اس موقع پر کونسل کے ارکان نے رائچور ضلع اور شہر کی ترقی کے لیے مختلف مطالبات ریاستی وزیر NS بوس راجو کے سامنے رکھے، جن میں آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کا قیام، 24 گھنٹے پینے کے پانی سپلائی، محفوظ پینے کے پانی کی سپلائی کو یقینی بنانے، نوجوانوں کے لیے روزگار کے موقع پیدا کرنے کے علاوہ دیگر مطالبات شامل ہیں. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ریاستی وزیر چھوٹی آبپاشی اور سائنس و ٹیکنالوجی بوس راجو نے کہا کہ وہ رائچور ضلع کی ترقی کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کریں گے. انہوں نے کہا کہ سبھی مذاہب اور طبقات کے ساتھ انصاف کانگریس پارٹی کا نصب العین ہے. بوس راجو نے کرناٹک اسمبلی انتخابات کی طرح لوک سبھا انتخابات میں بھی فرقہ پرستوں کو شکست دینے کے لیے متحد ہونے کی عوام سے اپیل کی. انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی سے ہی ملک اور ریاست کی ہمہ جہت ترقی ممکن ہے. ملک میں نوٹ بندی اور 2000 روپے کے نوٹوں کی واپسی کو لے کر بڑے پیمانے پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے. ایسی خبریں بھی لوگوں میں گشت کر رہی ہے کہ 2000 روپے کے نوٹ واپس لینے کے بعد حکومت 1000 روپے کے نوٹ دوبارہ متعارف کرنے والی ہے اور 500 روپے کے نوٹوں کو بھی منسوخ کر دیا جائے گا. RBI کے گورنر شکتی کانت داس نے جمعرات کو ایک پریس کانفرنس کے دوران ان خبروں پر ایک اہم بیان دیا. بینکوں کے شرح سود کے موضوع پر منعقدہ پریس کانفرنس میں انہوں نے 500 اور 1000 کے نوٹوں کے تعلق سے گشت کرنے والی خبروں پر اہم بیان دیا.
RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने वाज़ेह तौर पर कहा कि 1000 रुपये के नोट वापस लाने का कोई इरादा या ख्याल नहीं है। इसी तरह इन्होंने वजाहत की है कि 500 रुपये के नोटों को किसी भी हालत में वापस लेने का कोई मंसूबा नहीं है। इनकी समझ में नहीं आता कि इस किस्म की मुहिम क्यों चलाई जा रही है। लोगों से अपील की है कि ऐसी खबरों पर यकीन ना करें। तेलंगाना के एक वजीर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें वो पुलिस की स्पेलिंग पूछते नजर आ रहे हैं। कल पीर को रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने मेडचल जिले के शामीरपेट मंडल में जिन्यूम विल्ली में नौ तामीर शुदा पुलिस स्टेशन की इमारत का इफ्तिताह किया। बाद अज़ां पुलिस ने तजवीज़ पेश की कि इफ्तिताह से मुताल्लिक़ कुछ वहाँ के रजिस्टर बुक में लिखी जाए। वजीर ने कलम उठाया और पूछा कि क्या लिखूं। पुलिस ने तजवीज़ पेश की कि इस तारीख को पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह हुआ लिखें, जिस पर वजीर ने पूछा कि पुलिस की स्पेलिंग क्या है। ये सुनकर पुलिस और अवामी नुमाइंदे हैरान रह गए। मुलाजिम पुलिस ने स्पेलिंग बताई। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बहुत से सार्फिन सवाल कर रहे हैं कि वो रियासत के वजीर होते हुए पुलिस स्टेशन के स्पेलिंग नहीं जानते। अगर वजीर का ये हाल है तो दूसरे MLA और कॉरपोरेटरों का क्या हाल होगा। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।